یہ چند دن قبل میاں والی میں ایک ملعون نے، اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، 7 دن کے بعد اس نے بیٹی کو 5 فائر مارے۔ یہ واقعہ پوری دنیا نے دیکھا، یہ سنا۔ تو اگر گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو اتنی بھی برداشت نہیں ہے کہ میں اس بیٹی کو پالوں، پڑھاؤں، بڑا کروں، اس کی تربیت کروں اور اس کی نیک گھر میں شادی کروں، لیکن یہ جگرا سب کا ہے کہ مجھے کسی کی پلی ہوئی بیٹی مل جائے اور میرے گھر میں آ کے نوکری کرے۔ یہ سب کا سینہ کھلا ہے، لیکن یہ برداشت نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹی دی اور اب میں اپنی اس بیٹی کو اسی طرح پالوں اور سنواروں جس طرح میں خود چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں اس طرح کی بیٹی آئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا، بیٹیوں کے ساتھ، اور پھر وہ اس آزمائش میں پورا اترا، فرمایا قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ جنت میں اس طرح داخل ہوگا جس طرح میری یہ 2 انگلیاں ہیں۔ بیٹیوں کے ساتھ آزمانا کیا ہے کہ جب بیٹی آپ کے گھر پیدا ہو تو اس کے پیدا ہونے کی خوشی کریں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، مبارک بیٹی کے جنم کی دے رہے ہیں لوگ، تعجب ہے کہ مجھ سے وہ مٹھائی کا تقاضا نہیں کرتے۔ لوگ صرف بیٹی کے پیدائش پہ یہ کہتے ہیں اچھا مبارک ہو، اچھا جان بچ گئی، اللہ بیٹا بھی دے گا۔ وہ احمد سلیم نے کہا تھا کہ ہماری بیٹیوں کے ظرف تو دیکھو، ہم ان کے سامنے بیٹوں کی دعا مانگتے ہیں۔ ہماری بیٹیوں کے کتنے سینے وسیع ہوتے ہیں، وہ سامنے بیٹھی ہوتی ہے، ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ پتر دے، یا اللہ بیٹا دے۔ تو کیا بیٹی کے دل پہ نہیں گزرتی کہ اس کا مطلب یہ کہ میں بوجھ ہوں، میرا باپ مجھے سامنے بٹھا کے بیٹا مانگ رہا ہے؟ کبھی بیٹے کو بھی سامنے بٹھا کے کسی نے کہا ہے کہ یا اللہ مجھے بیٹی دے؟ دن سے ڈر لگتا ہے نہ رات سے ڈر لگتا ہے، بیٹیوں والوں کو ہر بات سے ڈر لگتا ہے۔ جب گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو کئی اندیشے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے سرکار نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں بیٹیوں سے آزمایا گیا اور تم نے ان کی تربیت کی، ان کو اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح جاؤ گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سرکار سے اپنا واقعہ بیان کیا، کہا یا رسول اللہ، آج میں نے ایک عورت کا عجیب معاملہ دیکھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ تو نے کیا دیکھا؟ عرض کہ اللہ کے رسول، اس نے مجھ سے سوال کیا، میرے گھر میں دینے کو کچھ نہیں تھا۔ اے اللہ کے رسول، گھر میں 2-4 کھجوریں تھیں، 2-4 کھجوریں تھیں یا 3 کھجوریں تھیں، مطلب 2-4 کھجوریں تھیں، تو میں نے اس عورت کو دے دیں۔ اے اللہ کے رسول، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اس نے 1 کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی۔ 2 بیٹیاں تھیں ساتھ، دائیں اور بائیں۔ 1 کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی۔ اللہ کے رسول، تیسری کھجور اس ماں نے کھائی نہیں، ہاتھ میں پکڑے رکھی۔ ماں جانتی تھی نا کہ 1-1 کھجور سے ان کا دل نہیں بھرے گا۔ آپ بچوں والے ہیں، بچوں کو پالتے ہیں تو آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے۔ ماں کو پتا ہوتا ہے کہ میرے بچے کی خوراک کتنی ہے، میرا بچہ کیا کھاتا ہے، اس کو پسند کیا ہے۔ کہا اللہ کے رسول، وہ عورت کھڑی رہی، ادھر والی بچی نے بھی کھجور کھا لی، ادھر والی بچی نے بھی کھجور کھا لی، باقی 1 کھجور بچی تھی۔ اس عورت نے اس کھجور کو تقسیم کیا، آدھی دائیں والی کو دے دی، آدھی بائیں والی کو دے دی، اپنے پیٹ میں کچھ نہیں ڈالا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تم گواہ ہو جاؤ، اللہ کی ذات نے اس عورت کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ فرمایا اسے جنت مل گئی۔ میاں والی کے اس ملعون نے جس نے بچی کو قتل کیا، اس کے ذہن پہ یہی خناس سوار تھا کہ مجھے اپنی بیوی سے بیٹا چاہیے۔ جب اس کو بیٹی ملی، اور آپ تھوڑا سا سوچئے کہ جس ماں نے اس بیٹی کو جنم دیا، اور جب دائی نے یا نرس نے بیٹی اس کو تھمائی ہوگی اور کہا ہوگا تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہے، تو جس شخص نے بیٹی کے سینے میں 5 فیر اتارے ہیں، اس نے کس نفرت سے اس پری کو دیکھا ہوگا، کتنی حقارت سے دیکھا ہوگا، اس نے پھٹک کے ڈالی ہوگی کہ میں تو اس کو چاہتا ہی نہیں تھا۔ اور جب اس نے 5 فیر اس کے سینے میں اتارے ہیں، اس ماں کے سینے کے اوپر کتنے زخم ہوئے ہوں گے کہ میں نے اس بیٹی کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں سنبھالا۔ کیوں سنبھالا؟ کہ یہ میری جان ہے، میں نے اس لیے کوئی خوراک نہیں کھائی کہ اس سے میرے بیٹے کا نقصان نہ ہو، میں نے اس لیے فلاں کام نہیں کیا کہ اس سے میرے
پیٹ کے اندر جو جان موجود ہے یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے. راتوں کو جاگتی رہی, صحیح سوئی بھی نہیں ہوں, چل نہیں سکی, اتنی تکلیفیں برداشت کی کہ میرے گھر میں انسان آنے والا ہے. اور اس خاتون کا بھی جرم یہ کہ 9 مہینے کے بعد اس کی یہاں بیٹی پیدا ہوئی, اور اس ظالم نے اس ماں کو اپنی بیٹی سے جدا کر دیا, بیٹی کو ماں سے جدا کر دیا. اور اللہ کے بندو, اگر تمہاری بیٹی کی شادی ہو کسی گھر میں تو بیٹی بیٹا پیدا کرنا اس کے بس میں نہیں ہے, تو کسی کی بیٹی کے بس میں بھی نہیں ہے کہ وہ تمہیں پوترے ہی دے. آپ کی بیٹی کو بھی اللہ ہی دیتا ہے, کسی آنے والے کی بیٹی کو بھی اللہ ہی دیتا ہے.